بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 13 پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کو حکیم الامت، شاعر مشرق، دانائے راز اور مفکر پاکستان کے طور پر پوری دنیا جانتی ہے، لیکن وہ ایک سچے عاشق رسول اور روحانی شخصیت بھی تھے۔ یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں علامہ محمد اقبال کا کیا مرتبہ تھا، یہ ہم آنے والے واقعات میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ علامہ محمد اقبال کا دل نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن، زبان مدحت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار اور عشق ان کا اوڑھنا بچھونا رہا۔ اقبال نے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنا عقل سے سمجھا، اس سے کہیں زیادہ عشق و محبت کی عینک سے دیکھا۔ ان کے لیے یہ تصور ہی راحت بخش تھا کہ آقائے نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہادی اور رہنما ہیں۔ مفکر اسلام عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس قدر مستغرق ہوئے کہ وہ ہر بات کو عشق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے دیکھتے تھے، اور تو اور وہ رب کائنات کو رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی حیثیت سے پہچانتے تھے۔ ایک بار علامہ محمد اقبال سے اللہ تعالیٰ کے وجود کے عقلی دلائل کے بارے میں پوچھا گیا۔ علامہ اقبال نے جواب دیا کہ عقلی دلائل تو جتنے باری تعالیٰ کے وجود کے دیے جا سکتے ہیں، اتنے ہی عدم وجود کے بھی۔ سوال کرنے والے نے حیران ہو کر پوچھا، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل کیسے ہیں؟ علامہ اقبال نے برجستہ جواب دیا کہ میں تو اللہ کے وجود کا اس وجہ سے قائل ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ علامہ اقبال ایک سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عقیدت و محبت کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔ اس کا اظہار ان کی شاعری سے تو بخوبی ہو جاتا ہے، مگر بے شمار واقعات ایسے ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ علامہ اقبال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس قدر محبت رکھتے تھے۔ روزگار فقیر جلد 2 مرتبہ سید وحید الدین میں ہے کہ 1920 کے ابتدائی ایام میں شاعر مشرق علامہ اقبال کے نام ایک گمنام خط آیا، جس میں تحریر تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں تمہاری ایک خاص جگہ ہے جس کا تم کو علم نہیں۔ اگر تم فلاں وظیفہ پڑھ لیا کرو تو تم کو بھی اس کا علم ہو جائے گا۔ خط میں وظیفہ لکھا ہوا تھا، مگر علامہ اقبال نے یہ سوچ کر کہ راکم نے اپنا نام نہیں لکھا، اس خط کی طرف خاص توجہ نہ دی اور خط ضائع ہو گیا۔ خط کے 3-4 ماہ بعد کشمیر سے ایک پیر زادہ صاحب علامہ اقبال سے ملنے آئے۔ عمر 30-40 سال کی تھی، بشرے سے شرافت اور چہرے مہرے سے ذہانت ٹپک رہی تھی۔ پیرزادہ صاحب نے علامہ اقبال کو دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا۔ آنسوؤں کی ایسی جڑی لگی کہ تھمنے میں نہ آتی تھی۔ علامہ اقبال نے یہ سوچ کر کہ یہ شخص شاید مصیبت زدہ اور پریشان حال ہے اور میرے پاس کسی ضرورت سے آیا ہے، شفقت امیز لہجے میں استفسار کیا اور کچھ رقم پیش کی، تو اس نے جواب دیا کہ مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں، مجھ پر اللہ عز و جل کا بڑا فضل ہے۔ میرے بزرگوں نے اللہ تعالیٰ کی ملازمت کی اور میں ان کی پینشن کھا رہا ہوں۔ میرے اس بے اختیار رونے کی وجہ خوشی ہے، نہ کہ کوئی غم۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کے مزید استفسار پر اس نے کہا کہ میں سری نگر کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ ایک دن عالم کشف میں نے حضور رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار دیکھا۔ جب نماز کے لیے صف کھڑی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار پیچھے دیکھتے اور دریافت فرماتے کہ اقبال آیا یا نہیں۔ معلوم ہوا کہ نہیں آیا۔ اس پر ایک بزرگ کو بلانے کے لیے بھیجا۔ تھوڑی دیر بعد کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان بزرگ کے ساتھ نمازیوں کی صف میں داخل ہو کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ پیرزادہ نے علامہ اقبال سے کہا کہ میں نے آج سے پہلے نہ تو آپ کی شکل دیکھی
اور نہ ہی آپ کا نام اور پتہ جانتا تھا۔ کشمیر میں ایک بزرگ مولانا نجم الدین صاحب ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے یہ ماجرا بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ یہاں تو اقبال نام کا کوئی شخص نہیں، لیکن لاہور میں ایک اقبال رہتا ہے۔ اگرچہ انہوں نے بھی آپ کو کبھی نہ دیکھا تھا، مگر وہ آپ کی تحریروں کے ذریعے آپ کو جانتے تھے۔ اس کے بعد ملنے کا شوق پیدا ہوا اور آپ سے ملاقات کے واسطے کشمیر سے لاہور تک کا سفر کیا۔ آپ کی صورت دیکھتے ہی میری آنکھیں اشک بار ہو گئیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرے کشف کی عالم بیداری میں تصدیق ہو گئی، کیونکہ جو شکل میں نے عالم کشف میں دیکھی تھی، آپ کی شکل و شباہت عین اس کے مطابق ہے، بال برابر بھی فرق نہیں۔ کشمیری پیرزادہ صاحب اس ملاقات کے بعد چلے گئے۔ اب ڈاکٹر علامہ اقبال کو وہ گمنام خط بہت یاد آیا، مضطرب ہو گئے۔ اس میں مرقوم وظیفہ یاد نہ رہا تھا۔ پوری واردات کی تفصیل اپنے والد بزرگوار کو لکھی اور اس امر کا اظہار کیا کہ مجھے شدید ندامت ہو رہی ہے اور روح شدید کرب میں مبتلا ہے کہ میں نے وہ خط کیوں ضائع کر دیا۔ آپ ہی اس کی تلافی کی کوئی صورت بتائیں، کیونکہ پیرزادہ صاحب یہ بھی کہتے تھے کہ میں نے آپ کے بارے میں جو کچھ دیکھا ہے وہ آپ کے والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے آپ یا تو کوئی علاج اور تدبیر بتائیں یا خاص طور پر دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس گرہ کو کھول دے، کیونکہ اگر پیرزادہ صاحب کا کشف درست ہے تو میرے لیے بے خبری اور لا علمی کی حالت سخت تکلیف دہ ہے۔ پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب اپنے مضمون اقبال اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رقم تراز ہیں۔ مجھے 1925 سے 1938 تک ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملتا رہا۔ میں ذاتی مشاہدے کی بنا پر کہتا ہوں کہ جب بھی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم غلامی ان کی زبان پر آتا، مان ان کی آنکھیں پرنم ہو جاتی۔ علامہ اقبال عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ جب بھی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتے تو آپ دیدہ ہو جاتے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دن غازی علب الدین شہید کا ذکر چلا تو علامہ اقبال فرط عقیدت سے اٹھ کر بیٹھ گئے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور کہنے لگے، اسی گلاں کردے رہے تے ترخان دا منڈا بازی لے گیا۔ مشہور صحافی سابق ایڈیٹر اقدام لاہور میاں محمد شفیع حضرت علامہ اقبال کے لقب حکیم الامت کے ضمن میں ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، 1938 میں گرمیوں کے دن تھے۔ ڈاکٹر عبدالحمید ملک مرحوم علامہ اقبال کے پاس تشریف لائے۔ علامہ اقبال نے ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے ان کی خیریت دریافت کی۔ پھر گفتگو کا دور چلا۔ دفعتاً ڈاکٹر عبدالحمید ملک مرحوم نے سلسلہ کلام کا رخ پھیرتے ہوئے نہایت بے تکلفی سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ حکیم الامت کیسے بنے؟ علامہ اقبال نے بلا توقف فرمایا، یہ تو کوئی مشکل نہیں، آپ چاہیں تو آپ بھی حکیم الامت بن سکتے ہیں۔ ملک صاحب نے استجاب سے پوچھا، وہ کیسے؟ علامہ اقبال نے فرمایا، میں نے گن کر 1 کروڑ مرتبہ درود شریف کا ورد کیا ہے، آپ بھی اس نسخہ پر عمل کریں تو آپ بھی حکیم الامت بن سکتے ہیں۔ کرنل خان محمد سکنا مٹھا ٹوانا سرگودا نہایت خوش پوش لطیف مزاج انسان تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کا اتنا احترام تھا کہ عمرہ اور انگریزوں کی ضیافت کے موقع پر جہاں چینی کے نفیس ظروف میں کھانے پیش کرتے تو اپنے لیے اسی دسترخوان پر مٹی کا پیالہ استعمال فرماتے۔ بڑے عبادت گزار تھے، بلکہ نماز تہجد تو بچپن ہی سے باقاعدگی سے ادا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ نماز تہجد کے وقت ایک ایمان افروز خواب دیکھا۔ لاہور میں ڈاکٹر عبدالغنی کو یہ ایمان افروز خواب یوں سنایا، میں ایک بار نماز تہجد ادا کرنے کے بعد آرام کی خاطر لیٹ گیا اور آنکھ لگ گئی۔ انتہا درجے کی مبارک سحر تھی کہ ختمی مرسل محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ جمال جہاں آرا کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ نے بکمال شفقت فرمایا، خان محمد اقبال کو ہمارا سلام پہنچا دینا۔
چنانچہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد میں نے ڈرائیور کو کہا گاڑی نکالو۔ صبح کی خنکی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام کی مہک دل و جان کو تازگی عطا کر رہی تھی۔ پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر خوشی اور مسرت کے جذبات کے لیے علامہ اقبال کی کوٹھی میکلوڈ روڈ پر پہنچا اور ان کے خادم علی بخش کو کہا کہ اندر جا کر اطلاع کرے۔ علامہ اقبال چادر اوڑے شبینہ لباس میں باہر آئے۔ تعارف پہلے ہی تھا اس لیے پوچھا ملک صاحب آج سویرے سویرے ہی تکلیف کی ہے؟ میں نے جواباً کہا یہ بندہ آپ کے لیے وہ تحفہ لایا ہے جس کی حسرت ہمیشہ آپ کے دل میں رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ میں نے خواب کی ساری کیفیت علامہ اقبال کے آگے بیان کر دی۔ سنتے ہی ان پر رقت طاری ہو گئی۔ ذرا سکون آتا تو پوچھتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اقبال کو ہمارا سلام پہنچا دینا۔ پھر رقت طاری ہو جاتی۔ آخر وفور گریہ سے ہچکی بند گئی۔ میرا حال بھی عجیب ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و شفقت کی تاثیر قلب و روح میں موجزن تھی اور آنکھیں اشکبار تھی۔ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں علامہ اقبال کو جو مقبولیت حاصل تھی اس کے فیوز اس بندہ تک بھی پہنچ رہے تھے۔ بڑی دیر کے بعد کہیں جا کر علامہ محمد اقبال کی طبیعت سنبھلی۔ بار بار کہتے ملک صاحب آپ میرے لیے چشمہ خیر و برکت ہیں۔ آپ ایک ایسا نادر تحفہ لائے ہیں جس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ عرب و عجم کے شہنشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ذرا نوازی فرمائی ہے۔ یہ تحفہ میری زندگی کا حاصل ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقبال کا تصور حیات ہے اور وہ اس کو حاصل کائنات سمجھتے ہیں۔ اقبال کے آخری دور حیات میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی والہانہ کیفیت اختیار کر گیا تھا کہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی زبان پر آیا اور آنکھوں سے اشکوں کی جھڑی لگ جاتی تھی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں رسوا ہونا وہ عذاب جہنم سے زیادہ المناک سمجھتے تھے۔ انہیں ہر سزا منظور تھی لیکن اس پر راضی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کے گناہوں کی فہرست پیش ہو۔ اللہ تعالیٰ کے حضور عرض پرداز ہیں کہ روز محشر میرا عذر قبول فرمانا۔ اگر میرے نامہ اعمال کا حساب ناگزیر بھی ہے تو پھر اے میرے مولا اسے نگاہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوشیدہ رکھنا۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ گر تو بینی حسابم را ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے اقبال کو جو والہانہ محبت اور عشق تھا اس کے متعلق حکیم احمد شجاع بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں علامہ اقبال کے مکان پر پہنچا تو دیکھا کہ آپ بہت زیادہ فکر مند اور بے چین ہیں۔ دریافت کیا تو فرمایا احمد شجاع میں یہ سوچ کر اکثر مضطرب اور پریشان ہو جاتا ہوں کہ کہیں میری عمر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ نہ ہو جائے۔ یہ اقبال کے عشق رسول کے چند واقعات تھے، وگرنہ کتابیں تو بری پڑی ہیں۔ مسلمانان پاکستان ہر سال یوم اقبال منا کر ان کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، لیکن ان کے شایان شان حقیقی ہدیہ یہی ہے کہ ہم نہ صرف ان کی تعلیمات اور پیغام کو عام کریں بلکہ اپنے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہی رنگ پیدا کریں جس میں وہ خود رنگے ہوئے تھے اور جس کی بنا پر وہ ہمارے لیے قابل صد احترام ہیں۔